اور اسی طرح رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات جس پر زور دیا وہ اتفاق ہے کہ آپس میں اتفاق و اتحاد، تفرقہ نہیں، اتفاق ہو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، قدورتیں اور حسد اور بغض اور کینہ یہ ساری چیزیں نفرتیں پھیلانے والی ہیں۔ تو اس لیے اتفاق پر بھی حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے درس دیا کہ اپنے درمیان تفرقہ نہ ڈالیں۔ آج مسلمان کو دیکھ لیں، مذہبی اعتبار سے بھی ہم متفرق ہیں، تفرقوں میں پڑے ہوئے ہیں، سیاسی اعتبار سے دیکھ لیں، ان کو آپ دیکھیں گے تو وہ مولویوں سے بھی 2-3 ہاتھ آگے ہیں۔ ایک وقت تھا پرویز مشرف کے دور سے پہلے مذہبی اختلافات ہمارے عروج پر تھے۔ اس وقت یہ لاؤڈ سپیکر جو ہے یہ عام تھا۔ لاؤڈ سپیکر کے دور میں مساجد میں سے اتفاق کی باتیں کم ہوا کرتی تھیں اور فرقوں کی باتیں زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ تفرقات میں پڑے ہوئے تھے، تفریقیں ڈالی جا رہی تھیں، ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا میں ہوں ٹھیک، میں ہوں ٹھیک، میں ہوں ٹھیک۔ اس سے جان چھوٹی، وہ ٹینشن جو تھی، ایک مسجد میں امام صاحب خطیب صاحب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو ان کا خطبہ نوٹ ہو کر دوسرے امام صاحب کے پاس جا رہا ہے تو وہ اگلے جمعے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ یعنی یہ کیفیات تھی۔ مذہب کو بیان کم کیا جاتا تھا، لڑائی جھگڑا زیادہ ہوتا تھا، اور یہی نتیجہ ہے۔ میری بات، میں بڑے درد دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہی نتیجہ ہے۔ میری بات کا برا نہ مانیے گا، میں آپ کو اشارہ دے کر بات کرنے لگا ہوں۔ وہی لڑائیاں جو تھیں انہی کا نتیجہ ہے کہ آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، اگر پہلی بات تو یہ کہ علاقہ وائز 100% نمازی ہے ہی نہیں، مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی نہیں ہوتی، اور اگر علاقہ وائز 10% مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ظلم یہ ہے کہ ان کی نماز ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اور لڑائیاں دیکھ لیں آپ کتنی تھی۔ مولوی صاحب دوسری مسجد کے امام صاحب کے خطبے کا جواب دینا فرض سمجھتے تھے، اپنے نمازی بھائی کی، اپنے نمازی کی، اپنے مقتدی کی نماز کو درست کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ اور اگر کہیں بیچارہ مولوی اس چکر میں پڑ ہی جائے نا کہ بھائی آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہے، آپ مہربانی کریں تھوڑا سا ٹائم دے دیں، آج میرے پاس بیٹھ جایا کریں، اپنی نماز کو ٹھیک کر لیں، آپ کی نماز کے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، تو خیر سے وہ مقتدی ہی امام سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہن تو ساڈیاں نمازاں ٹھیک کروائیں گا، اسی ہن تیرے شاگرد بنیے۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ کیفیات ہیں۔ کسی کو مسئلہ بتائیں انفرادی طور پر تو وہ مقتدی ناراض ہو جاتا ہے، افسوس نہیں ہے اس بات پر۔ تو اعمال ہم اپنے خاک ٹھیک کریں گے، کیا درست کریں گے ہم اپنے اعمال کو؟ یہ لڑائی جھگڑوں ان بیماریوں سے ہم نکلیں گے تو پھر ہے نا۔ چلیں، وہ لڑائی تو ہوگی الحمدللہ ختم۔ ذرا توجہ، تھام کر دل بیٹھیے گا، وہ لڑائی تو ہو گئی ختم۔ جو مولویوں کی لڑائیاں تھیں، مساجد میں سے ایک مولوی دوسرے مولوی کا اگلے جمعے جواب دینا ضروری سمجھتا تھا، اب وہ لڑائیاں تو ختم ہو گئی۔ اب کون سی لڑائیاں ہیں؟ اب سیاسی لڑائی ہے، سیاسی دنگا اور فساد ہے، سیاسی جھگڑے ہیں، سیاسی تضادات ہیں، اور وہ اس قدر ہیں کہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں بھی ہیں۔ باپ اور بیٹا سیاسی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کا احترام بھول جاتا ہے، احترام بھول جاتے ہیں، اور وہ سیاسی کشیدگی ملک کے اندر اس قدر ڈال دی گئی کہ اب اس سیاسی کشیدگی کو اگر میں اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہو جائے، ممکن نہیں ہے۔ اب ایک ہی صورت ہے، ان سب سیاستدانوں کو ایک لائن میں کھڑے کر کے گولی کے ساتھ اڑا دیا جائے، ان کی یہی سزا ہے۔ ملک کا بیڑا غرق کرنے والوں کی سزا بس یہی ہے، عوام کو تباہ کرنے والوں کی سزا بس یہی ہے۔ ایک لائن میں کھڑا کیا جائے، سب بڑے سیاستدانوں کو اور ان کی جماعتوں کو کالعدم قرار دیا جائے۔ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، سب دنگا اور فساد کرنے والے اور اپنی جیبوں کو اور اپنے بینک بیلنس بنانے والے ہیں، کوئی ملک کی خدمت کرنے والا ان میں سے نہیں ہے، یہ سب ظالم ہیں۔ تو اس لیے وہ اس لڑائی سے نکلے تو اس لڑائی میں اب ہم پھنس چکے ہیں۔ اس لڑائی پر تو کنٹرول ہو گیا الحمدللہ، لیکن اس لڑائی پر اب کیسے کنٹرول ہوگا؟ تو کیا
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिज्जतुल विदा के मौका पर इत्तेफाक और इत्तेहाद का, अखुवत और भाईचारे का जो दरस दिया था, बताएं वो सियासी जमातें उस पर अमल पैरा हैं? अब मैं फिर भी कहूँगा, वेल डन उलमाए किराम, जिन्होंने अपनी उन लड़ाइयों को ख़त्म कर दिया जो मसाजिद के अंदर और मदारिस के अंदर हुआ करती थी। स्पीकर खोलकर एक दूसरे को जो जवाब दिए जाते थे वो ख़त्म हो गए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ किसी की तवज्जो भी नहीं है। लेकिन इन सियासी बटेरों का क्या हाल है, इन सियासी चमचों और कड़छों का क्या हाल है, जिन्होंने मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है। इत्तेफाक की तरफ तवज्जो ही नहीं है, कोई किसी को अच्छा कहने के लिए तैयार नहीं।